بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، داد ناداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کربلا اسلامی تاریخ کا انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات امام باقر رحمہ اللہ سے کچھ یوں ملتی ہیں۔ راوی عمار داہنی کہتا ہے کہ میں نے محمد بن علی بن حسین سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انداز سے بیان فرمائیں کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ سامنے ہو رہا تھا۔ اس پر حضرت محمد باقر نے فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تاکہ ان سے نئے امیر یزید کی بیعت لیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ سر دست آپ سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ دریں اثنا جب کوفے والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت تو مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے قاصد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مکہ مکرمہ بھیج دیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم اب آپ ہی کے ہو گئے ہیں، ہم لوگ یزید کی بیعت سے منحرف ہیں، ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے اہل کوفہ پر گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ کوفہ جائیں اور وہاں جا کر صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوں تو خود بھی کوفہ پہنچ جائیں۔ قرارداد کے مطابق حضرت مسلم رحمہ اللہ مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں راستے کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس راستے سے وہ لے گئے اس راستے میں ایک ایسا میدان آیا جس میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے دوچار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک رہنما انتقال کر گیا۔ اس صورتحال کے پیش آنے پر حضرت مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر کوفہ جانے سے معذرت چاہی، لیکن حضرت نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ حضرت مسلم رحمہ اللہ کوفہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص اسوجا نامی کے گھر قیام کیا۔ اہل کوفہ میں حضرت مسلم رحمہ اللہ کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں پہنچے۔ ان کے ہاتھ پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ 12,000 اشخاص نے بیعت کر لی۔ یزید کے ایک کارندے عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع جناب نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو دے دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ واقعتاً کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے۔ پر حضرت نعمان رحمہ اللہ نے فرمایا، میری ایسی کمزوری جو بر بنائے اطاعت الہی ہو وہ مجھے اس قوت اور طاقت سے زیادہ پسند ہے جو اس کی معصیت میں ہو، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس امر پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، خواہ مخواہ اس پردے کو فاش کروں۔ اس پر اس شخص نے یہ سارا ماجرا یزید کو لکھ بھیجا۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرخون سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو اسے قبول کرتے۔ یزید نے کہا ضرور۔ سرخون نے کہا پھر مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفے کی گورنری عبداللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ صورتحال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبید اللہ پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اس کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرخون کے مشورے پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیا۔ لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا۔ اس نے ڈانٹا باندھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ اہل کوفہ کی جس منزل سے گزرتا اس پر سلام کہتا،
वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समझ कर वालेकुम अस्सलाम या इब्न रसूल, अल्लाह के रसूल के बेटे आप पर भी सलाम से जवाब देते। इस तरह सलाम कहता और जवाब लेता हुआ वो कसरे अमारत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने अपने गुलाम को 3000 दिरहम दिए। कहा तुम जाकर इस शख्स का पता लगाओ जो कोफा वालों से बैत लेता है, लेकिन देखो तुम खुद को हमस का बाशिंदा जाहिर करना, ये कहना कि मैं बैत करने के लिए आया हूँ, ये रकम भी पेश करना चाहता हूँ ताकि अपने मिशन की तकमील में इसको सर्फ करें। चनाचा इसने ऐसा ही किया। आखिरकार इस शख्स तक इसकी रसाई होगी जो बैत लेने का एहतमाम करता था। इसने अपने आने और इमदादी रकम पेश करने की सब बात कह डाली। उसने कहा मुझे ये मालूम करके खुशी हुई कि तुम्हें हदायत का रास्ता नसीब हुआ, लेकिन ये महसूस करके दुख भी हो रहा है कि हमारी स्कीम अभी पुख्ता नहीं हुई। ताहम वो इस गुलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के यहाँ ले गया। हज़रत मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इससे बैत भी ली और रकम भी उससे कबूल कर ली। अब वो यहाँ से निकला और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास सीधा पहुँचा और सब कुछ उसको बतला दिया। उधर मुस्लिम रहमहुल्लाह उबैदुल्लाह के कोफा में आमद के बाद ओसजा का घर छोड़कर हानी बिन उर्वा मरादी के मकान पर रहे और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में लिख भेजा कि 12,000 की तादाद में हमारी लोगों ने बैत कर ली है, आप कोफा तशरीफ़ ले आएँ। और यहाँ ये हुआ कि जब उबैदुल्लाह को पता चला कि मुस्लिम रहमहुल्लाह हानी के मकान पर हैं, तो उसने कोफा के सरकर्दा लोगों से कहा क्या बात है कि हानी हमारे पास नहीं आए। इस पर हाज़रीन से एक शख्स मोहम्मद बिन अशज हमराइयों के साथ हानी के घर गया तो अपने दरवाजे पर मौजूद थे। अशज ने कहा कि गवर्नर साहब आपको याद फरमाते हैं और आपके अब तक ना हाज़िर होने को बहुत महसूस करते हैं, लिहाजा आपको चलना चाहिए। चनाचा उनके ज़ोर देने पर हानी उनके साथ हो लिए और वो उबैदुल्लाह के पास पहुँचे। इत्तफाक से उस वक्त काजी शरीफ भी इब्ने ज़ियाद के पास मौजूद थे। इनसे मुखातिब होकर उसने कहा देखो हानी की चाल खोट की मज़र है। फिर इतने में वो इसके पास आ गया तो कहा हानी मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह कहाँ हैं। इसने कहा मुझे इल्म नहीं। इस पर उबैदुल्लाह ने 3000 वाले गुलाम को उसके सामने कर दिया। हानी बिल्कुल लाजवाब हो गए। बता इतना कहा मैंने उन्हें अपने घर बुलाया नहीं, वो खुद ब खुद मेरे घर आकर ठहर गए हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा अच्छा उनको हाज़िर करो। इस पर पसो पेश किया तो इब्ने ज़ियाद ने अपने करीब बुलवाकर उसके ज़ोर से छड़ी मारी जिससे उनकी बुएँ फट गई। इस पर हानी ने एक मुहाफिज सिपाही से तलवार छीनकर उबैदुल्लाह पर वार करना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इस पर इब्ने ज़ियाद ने यह कहकर अब तुम्हारा खून हलाल है, कसरे अमारत के एक हिस्से में इसको कैद में डाल दिया। इस वाक़े की इत्तला हानी के कबीले मजहज को हुई। उन्होंने कसरे अमारत पर यलगार बोल दी। उबैदुल्लाह ने शोर सुना और पूछा तो कहा कि हानी का कबीला उनको छुड़ाने के लिए चढ़ आया है। इसने काजी शरीक के ज़रिए उनको कहलाया कि हानी को मुस्लिम बिन अकील का पता करने और बाज़ बातों की तहकीक के लिए रोक लिया गया है। खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही काजी शरीक पर एक गुलाम को लगा दिया ये मालूम करने के लिए कि वो लोगों से क्या कहते हैं। काजी शरीक लोगों की तरफ जाते हुए हानी के पास से गुजरे तो उसने काजी साहब से कहा मेरे बारे में अल्लाह से डरना, इब्ने ज़ियाद मेरे कत्ल के दर पे है। हम काजी शरीफ ने हुजूम को इब्ने ज़ियाद वाली बात कहकर मुतमईन कर दिया और लोग भी ये समझकर मुतमईन हो गए कि हानी को कोई खतरा नहीं। हज़रत मुस्लिम रहमहुल्लाह को जब हंगामे की इत्तला हुई तो उन्होंने अपने ज़राए अबलाग से कोफा में ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में 40,000 लोग उनके पास जमा हो गए। इसको उन्होंने एक बाकायदा फ़ौजी दस्ते की शक्ल दे दी जिसका मुकदमातुल जैश, मेमना, मेसरा वगैरह सभी कुछ था। खुद हज़रत मुस्लिम उनके कल्ब में हो गए। इस तरह 40,000 का ये लश्कर जर्रार कसरे अमारत की तरफ रवाना हो गया। उबैदुल्लाह को उसकी इत्तला हुई तो उसने आयान कोफा को अपने कसर में बुलाया। जब ये लश्कर कसरे अमारत तक पहुंच गया तो सरदारान कोफा ने अपने अपने कबीले को दीवारों के ऊपर से गुफ्तगू करके समझाना शुरू किया। अब तो मुस्लिम रहमहुल्लाह की फ़ौज के आदमी खिसकना शुरू हुए। होते होते शाम तक सिर्फ 500 रह गए, हत्ता कि रात के अंधेरे तक वो भी ओझल हो गए। जब मुस्लिम रहमहुल्लाह ने देखा वो तनहा रह गए हैं, वो भी वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक मकान के दरवाजे पर पहुँचे। एक खातून अंदर से आपकी तरफ निकली तो आपने उसको पानी पिलाने के लिए कहा। इसने पानी तो पिला दिया लेकिन अंदर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद फिर बाहर आई तो आपको दरवाजे पर देखकर इसने कहा अल्लाह के बंदे आपका इस तरह बैठना मशकूक है, यहाँ से चले जाइए। आपने कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, क्या तुम मुझे पनाह दोगी? इसने कहा हाँ आ जाइए, आप अंदर चले आइए। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि इस औरत का लड़का मोहम्मद बिन अशज का आज़ाद करदा गुलाम था। जब इसको पता चला कि ये मुस्लिम बिन अकील हैं
تو اس نے محمد بن اشعث مذکورہ کو اطلاع دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی، جس نے اس کے ہمراہ پولیس روانہ کر دی۔ ان کو مسلم رحمہ اللہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، جبکہ مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی۔ اب خود کو انہوں نے محصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے، پولیس سے مقابلے کی ٹھان لی، لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر مسلم رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ اس کے حکم سے ہانی کو کوڑا کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا، ادھر حضرت حسین کو کوئی خبر نہ تھی۔ ادھر مسلم رحمہ اللہ چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ سیدنا حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ قادسیہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ حر بن یزید تمیمی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے ملا۔ اس نے کہا کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفہ۔ اس نے کہا وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور مسلم کی قتل کی پوری روداد سنا دی۔ سارا قصہ سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مسلم رحمہ اللہ کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم مسلم رحمہ اللہ کا بدلہ لیں گے یا خود بھی مارے جائیں گے۔ اس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی، چنانچہ خیمہ نصب کر لیا گیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ دریں اثنا عبید اللہ نے عمر بن سعد کو جو کوفے کا گورنر تھا بلایا، اس سے کہا کہ اس شخص یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں میری مدد کریں۔ اس نے کہا مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد صبح کو آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمر بن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی، دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، یا پھر مجھے جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلے جانے دو۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا ہمیں یہ منظور نہیں، ایک ہی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات سیدنا حسین تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی۔ حضرت کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے، جن میں سے 10 سے کچھ اوپر نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا جو حضرت کے چھوٹے بچے پر لگا جو گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شخص جس کے ہاتھ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے قبیلہ مزہج کا آدمی تھا، اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی متعلقہ تاریخوں میں مذکور ہیں۔ مزہج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شخص حضرت کا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا، جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی سیدنا حسین کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے اور ان کا صرف ایک لڑکا بچہ رہ گیا تھا۔ وہ بچہ علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ تھے اور روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے، پر ان کی پھپھی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر گر پڑی اور فرمایا جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کچے یہ افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی
लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मुझे दे दीजिए। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब बिनते अली ने कहा, बाखुदा ये नहीं हो सकता, बजुज़ इस सूरत के यजीद दीन इलाही से निकल जाए। फिर इस शख्स ने दोबारा कहा तो यजीद ने इसे डांट दिया। इसके बाद यजीद ने इन सबको महल सरा में भेज दिया। फिर इनको तैयार करके मदीना रवाना कर दिया। जब ये लोग मदीना पहुँचे तो ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब की एक औरत सर पीटती और रोती उनसे मिलने आई। उसकी ज़बान पर अजीबो गरीब दर्दनाक अशार थे। हज़रत अबू जाफ़र बाकर का बयान ख़त्म हो गया। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमहुल्लाह अल असाबा के सफ़ा नंबर 17 और जिल्द 2 में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तज़किरे में इस रवायत के बाद लिखते हैं, यानी चंद तारीख़ नवीसों ने मक़तल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुस्तकिल किताबें लिखी हैं, जिनमें रुतबो याबिस गलत सही सब कुछ भर दिया गया है, लेकिन जिस कदर ये किस्सा मैंने ज़िक्र किया यही काफ़ी है। रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके काफ़िले पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदना हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।